من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به النسب. وقال عليه الصلاة والسلام حاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی سورۃ ہود میں سے چند ایک آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو عند اللہ کامیاب ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ناکام ہے عند اللہ، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ اللہ رب العزت نے بڑے جامع انداز میں دونوں کا حال ذکر فرمایا۔ پھر اس حوالے سے اس امت کی رہنمائی کی گئی کہ دیکھو کہیں تم ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ جو اللہ کے نزدیک ناکام ہو گئے، اور کوشش کرو تم ان لوگوں میں رہو جنہیں اللہ پاک نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے یہ 3 مہینے لگاتار، رجب، شعبان اور رمضان، جس کو ادب کے ساتھ جب نام دیا جاتا ہے رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، فرمائیں یہ تینوں مہینے یک کے بعد دیگرے اللہ پاک نے اس کو رکھے ہیں۔ رجب انتظار رمضان کا مہینہ ہے، شعبان استقبال رمضان کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکت اور رحمت خداوندی کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح موسم بہار کی آمد سے پہلے ایک ہوا چل پڑتی ہے اور چڑیا چہچہانے لگتے ہیں اور موسم انگڑائی لینے لگتی ہے، اور اس کائنات میں موسموں کے ایک عجیب فرق محسوس ہونے لگتا ہے، بعینہ ایسے ہی رمضان المبارک کے آنے سے قبل رجب میں بھی اور شعبان میں کچھ زیادہ ہی رمضان المبارک کے آنے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے بات دو ٹوک ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ
ذاریات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں آ کر شیطان تھوڑا سا ہمیں دھوکہ دینے لگتا ہے کہ دیکھو بھئی، ہمارا کام یہ دنیا والا کام نہیں ہے، نہ ہم ملازمت کے لیے آئے ہیں، نہ ہم کاروبار کے لیے آئے ہیں، نہ دنیا کے کسی اور شعبے میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس ہمیں تو چاہیے کہ 24 گھنٹے اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے اور بس کوئی دنیاوی کام نہ کرے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک صحابی ہے، عبادت کے حوالے سے دیہات کا رہنے والا ہے۔ یہ مشکات شریف، بخاری، تقریباً تمام صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ دیہات میں ان کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہے اور مدینہ المنورہ میں اس وقت اس کا قیام ہے۔ دیہاتی انداز سے یعنی خبر تو پہنچ گئی، یہاں کے کچھ لوگ مدینہ گئے، ایمان قبول کیا، انہی کی دعوت پر اس دیہاتی نے بھی ایمان قبول کیا، لیکن آگے پیچھے اور درک اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ اور کیا کرنا ہے۔ اس لیے ایک دن اس نے ہمت کی، کچھ وقت نکالا اور مدینہ المنورہ کا سفر اختیار کیا۔ پیدل سفر تھا بیچارہ، اسے پیدل، نہ کوئی اونٹ تھا نہ کوئی گھوڑا تھا، اپنے علاقے سے پیدل چل پڑا اور مدینہ پہنچ گیا۔ کس طرح ایک دیہات کے رہنے والے سیدھا سادہ ہوتے ہیں، وہ بازاری شو نہیں رکھتے۔ آپ دیہات میں جائے اور دیہاتی آپ کو دیکھ کر فکرمند ہوگا، آپ دیہاتی کو دیکھ کر فکرمند ہوگے، وہ یہ سوچے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، آپ سوچیں گے یہ کس علاقے کا مخلوق ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے دیہات میں رہنے والے اور شہر کے رہنے والوں میں۔ یہ بھی دیہاتی تھا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے وہ رسول ہیں جن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس دیہاتی نے کہا صدقت و آمنت، میں تصدیق بھی کرتا ہوں اور آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ مجھے اطلاع پہنچ گئی، میں ایمان لایا، آپ کے ہاتھ پر دوبارہ میں ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ اچھا، ایمان کی دعوت کے بعد وہ تو ہم نے قبول کر لی، اس سے آگے عبادات کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اللہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، ذرا میری اس بات کو توجہ سے سننا، اپنے دل میں بٹھانا، تاکہ شیطان پھر دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو کہ اچھا اس کے بعد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ، یعنی نماز میں اس کے علاوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نفلیں ہیں، کچھ سنت ہے، لیکن فرض اللہ کی طرف سے یہی ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ سنت اور نفل ہے۔
لیکن اگر آپ 5 نمازوں کی آپ نے پابندی کی، گویا رب کا حکم آپ نے مان لیا ایمان کے بعد۔ اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، میں اس پر پابندی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، 11 مہینے آپ کھائے پیے، اور 1 مہینہ اللہ کے لیے فرض روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، سنت روزے ہیں، رکھ لیا ثواب ہے، نہیں رکھا گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ 1 مہینے کا روزہ اللہ نے نماز کے بعد فرض کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس پر پابندی کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ یعنی 39 حصے اپنے پاس رکھے، 1 حصہ اللہ کے نام پر بطور زکوٰۃ کے فرض ہے وہ دے دے۔ اس دیہاتی نے کہا اس کے علاوہ، حضور نے فرمایا اس کے علاوہ صدقات ہے، خیرات ہے، اگر اس میں حصہ لیے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو فرض زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا میں اس پر پابندی کروں گا۔ اچھا ابھی تک حج فرض نہیں ہوا تھا، حج تو آگے چل کر سن ہجری 9 میں فرض ہوا، یہ بیچ کی بات ہے، درمیان کی بات ہے۔ اور پھر اٹھنے لگا تو یہ کہہ کر اٹھنے لگا ایسا مٹھی بن کر کے کہ آپ نے جو مجھے کہا میں اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا کہ انشاءاللہ اس میں کمی آنے نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ گویا اللہ کے حکم اور منشا اور مقصد پیدائش تخلیق کو تم پورا کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر واپس پلٹا، بس اتنے ہی پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ جب جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے اور فرمایا دیکھو دیکھو، اگر تم نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر آپ نے اللہ کا حکم سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ ہے اللہ کی بندگی۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، مسٹر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اوفوا الکیل والمیزان، اے میری قوم ناپ تول کو صحیح رکھو۔ تم جب لیتے ہو لینے کا پیمانہ اور ہے، جب تم دیتے ہو دینے کا پیمانہ اور ہے۔ ایسا نہ کرو، اللہ کے قہر، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ جو پیمانہ لینے کا ہے وہی پیمانہ دینے کا بھی رکھو۔ اب اس پیمانے میں تم کمی زیادتی لاتے ہو تو گویا تم اللہ رب العزت کے قہر غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ کمی بیشی نہ کرو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ اپنے پیمانے کو درست رکھو، تو قوم نے کیا کہا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب،
کیا تم یہ چاہتے ہو، تم جو جس دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو اس دین کا تقاضے یہ ہے کہ ہم تمہارے کہنے میں آ کر جس طریقے سے ہم کاروبار کرنا چاہتے اس کو ہم چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ تھا، ہم تو اسی پر چلیں گے، آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ یہ سمجھ کر کہ بھئی ہمارے کاروبار کا عبادت سے کیا تعلق، ہماری لین دین کا کاروبار سے عبادت سے کیا تعلق، ہماری زندگی میں جس شعبے سے ہم دنیا کے منسلک ہے اس کا اللہ کی بندگی سے کیا تعلق، وہ تو کاروبار زندگی ہے، جیسے چاہے ہم کریں گے۔ یہی چیز اللہ کے قہر، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے نہیں۔ ہم نے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرنی ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہم اللہ کے بندے بن کر آئے اور مسجد کے باہر اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ کی دشمنوں والی زندگی اختیار کریں، اللہ کی باغی بندوں والی جیسی زندگی اختیار کریں۔ اللہ کو یہ بندے پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ بندگی کا معنی یہ ہے کہ قدم قدم پر تم نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی۔ اور یہی بات میں نے سورۃ ہود کی یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، بڑی غور اور فکر کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 4 بیٹے، حام، سام، یافس، کنعان۔ یہ 4 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے تھے۔ ان 4 میں صرف 3 نے آپ پر ایمان لایا، آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی ایک بیٹا کنعان باغی بن گیا، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ صرف 80-82 افراد کے سوا باقی روئے زمین پر جتنے انسان تھے سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے حرم، جو حرم تھا بیت اللہ تھا، اس کے تقدس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، صرف ابھرا ہوا حصہ موجود تھا، باقی اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بیت اللہ جیسے اللہ کا گھر زمین پر باقی نہیں تھا تو باقی اور کیا چیز باقی، سوائے طوفان، سوائے کشتی نوح کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب قوم نے انتہا کر دی بغاوت میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ نے دعا بھی کی حضرت نوح علیہ السلام، یا اللہ بس میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، بس بہت ہو گیا، حد ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اے نوح، ہم فیصلہ کریں گے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ تم قوم پر ترس کھاؤ اور پھر سفارش کرنے لگ جاؤ، ایسا تو نہیں کرو گے، چونکہ نبی ایک والد کی طرح ہوتا ہے، ایک مشفق والد کی طرح ہوتا ہے۔ ایک مشفق باپ جتنا بھی باغی بیٹا ہو پھر بھی دل میں ایک نرم گوشہ موجود ہوتا ہے۔ انبیاء بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کی دلوں میں بھی اپنی امت کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کو علم تھا ایسا نہ ہو کہ طوفان آئے، نوح علیہ السلام پھر کہنے لگے یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، اے نوح پھر یہ نہ کہنا، کسی کی بھی سفارش نہ کرنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اللہ، بس اللہ پاک نے کہا کشتی بنا دو۔ سورۃ ہود میں پورے تفصیلات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں کائنات کی پہلی کشتی بنی یا پہلی بحری جہاز
کسی وقت اگر یاد ہو پاکستان میں سفیر حجاج ہوا کرتا تھا، ہمارے بڑے بزرگوں کو یاد ہے کئی دفعہ بہت سے لوگوں نے اس پہ حج بھی کیا. جو بنگال پاکستان کا حصہ تھا وہاں سے سفینہ عرفات چلا کرتا تھا ڈھاکہ سے، اور کراچی سے سفینہ حجاج چلا کرتا تھا ایک حاجیوں کی جبہ غفیر کو لے کر. غالباً 3 جہاز چلتے تھے پاکستان سے سفینہ حجاج کے. پہلا سفینہ جو چلتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے، 15 رمضان کو پہلا سفینہ حجاج روانہ ہوتا تھا کراچی سے حج کے لیے. جب واپس سے حجاج کی مکمل ہوتی تو 6 مہینے ہو چکے ہوتے. اب تو ماشاءاللہ سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. علماء نے لکھے ہیں بعینہ ہی سفینہ حجاج جتنے اس کی طوالت اور جتنے اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، یہ سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً اس کے برابر تھا. ہم پڑھا اللہ پاک نے کہا اے نوح وفارت تنور، جب کوفہ کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اس لیے کہ تنور سے پانی نہیں نکلتا، تنور میں روٹیاں پکتے ہیں. لیکن جب تنور سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لو اللہ کا عذاب شروع، اور تم کشتی میں سوار ہو جانا. 81-82 جتنے افراد ایمان لائے اس کو اپنے پاس بٹھا لینا. یہی وقت اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور کشتی چل پڑی. بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ قرآن حکیم کا واحد جگہ ہے پورے قرآن میں یہ ایک لفظ ہے جس کو کہتے امالۃ الراء. اس کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے. بسم اللہ مجریہا. یا اللہ اس پر زبر ہے کا زیر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ رے پر زبر ہے کا زیر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. فرمایا تم بھی ایسے ہی پڑھو، نہ زبر کا پتہ چلے نہ زیر کا پتہ چلے. یہ ایک جگہ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پرانا قرآن اپنے ماں باپ سے سیکھے ہے بس وہی پڑھتے ہیں. اللہ کے بندو جو پرانا قرآن کسی نے پڑھا ہے اس سے اللہ کے نام پہ درخواست ہے ایک دفعہ کسی قاری حافظ کو سنا دیا کرو. بڑوں سے کہتا ہوں، چھوٹے تو ماشاءاللہ اس دور کے ماشاءاللہ جو حافظ قرآن ہیں اتنی خوبصورت ان کی تلاوتیں ہیں، اتنی خوبصورت ان کا قرآن ہے، اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اس وقتوں میں تو قاری بھی ایسے نہیں پڑھتے تھے جو ہمارے اس وقت چھوٹے بچے پڑھتے. آپ بڑوں سے کہتا ہوں جنہوں نے بچپن میں ایک دفعہ قرآن پڑھا ہے وہ ایک دفعہ ضرور کسی کو سنائے. وہ ایک سے جب میں نے شروع کہا کہ تھوڑا سناؤ، جب سنائے کیا انداز تھا، الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذالک یہاں امالہ کہاں ہے؟ ذالکل زیر کو واضح کر کے پڑھنا ہے. ہمارا پورا قرآن امالہ ہے، امالۃ الراء. کوئی لفظ واضح نہیں ہے کہ یہاں زبر پڑھ رہی کا زیر پڑھ رہا ہے. جو پرانے پڑھے ہوئے معاف کیجیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کا ہر حرف واضح ہے، زبر بھی واضح ہے، زیر بھی واضح ہے، پیش بھی واضح ہے، سوائے اس ایک جگہ کے بسم اللہ مجریہا، اس ایک جگہ کے. باقی اس انداز سے قرآن میں کوئی اور لفظ موجود نہیں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. جب کشتی چل پڑی یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی، اللہ کے نام سے چل پڑی ہی کشتی.
اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں پانی میں، طوفان میں. اچانک نظر بیٹے پر پڑ گئی. یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہے آخر. اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی مت بنو. باپ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر اور بیٹے کہا. اچھا طوفان کے بیچ میں بیٹا کھڑے ہو کر کیا کہنے لگا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ الفاظ ہیں اس بیٹے کے. ابا جان بات سنو، میں نے تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھنا سوار ہونا نہیں ہے. یہ پہاڑوں کی بلندی دیکھ رہے ہو. سآوی الی جبل، مجھے ذرا ان پہاڑوں کی بلندی تک پہنچنے دو. میں پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ کر پھر تم سے کہوں گا. اب اپنے خدا سے کہو کہ اس پانی کو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچا کر مجھے دکھا دے. یا سمنی من الماء، یہ پانی کی بلندی مجھے پانی کی ڈوبنے سے بچا دے گا. آپ نے پھر فرمایا قال یا بنی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج کے دن کوئی بھی اس طوفان سے نہیں بچے گا ماں سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم اور مہربانی. باپ کا مشفقانہ اصرار، بیٹے کا باغیانہ انداز سے انکار اللہ کو پسند نہیں آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیچ میں ایک موج حائل ہو گیا اور کنعان کو ایسے ڈبویا. نوح علیہ السلام دیکھتا رہا، بیٹا پھر ابھر نہیں سکا، ڈوب. چیخیں نکل گئی نوح علیہ السلام. یا نوح، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یا اللہ، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، تو نے کہا تھا اے اللہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے. یا اللہ وہ ڈوب گیا. ان وعدک الحق، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب آیا کس قدر غضب میں ڈوبا ہوا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیرا خون سہی لیکن تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تجھ جیسا نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، مشرک کے لیے پھر میرے سامنے سفارش نہ کرنا، ورنہ کہیں نبوت کی فہرست سے تیرا نام نہ نکال دوں کہ تو نے ایک مشرک کی سفارش. اللہ نے کیا فرمایا؟ عمل احسان ہے، قیامت میں فیصلہ اسی پر ہوگا. میرے محترم دوستو، دنیا میں اللہ موقع دیتے ہیں، اچھی راتیں آ جاتے، اچھے دن بھی آ جاتے. دن رات میں کچھ نہ سے یار یہ فرض نماز پہ کتنا وقت لگتا ہوگا؟ یہ آپ کے روزے سال میں ایک ہی دفعہ تو ہے، زکوٰۃ سال میں ایک ہی دفعہ تو ہے، حج زندگی میں ایک ہی دفعہ تو ہے، اور کتنا ہے؟ اس میں بھی ہم سستی دکھائے، کاہلی دکھائے تو پھر کیا بنے گا؟ اعمال کی یہ حال ہو تو اللہ کے سامنے کس انداز سے پیش ہوں گے؟ من بطأ بعملہ لم یسرع بہ النسب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عمل کے میدان میں پیچھے رہ جائے وہ کبھی بھی حسب نسب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا پھوپھی صفیہ بھی آئی ہوئی ہیں اور فاطمہ بیٹی بھی آئی ہوئی ہیں، دونوں گھر میں ہیں، کسی بات پہ ہنس رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے
ان کے مسکرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. اچانک پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خیال آیا، رنگ بدل گیا اور فرمانے لگے اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اس گمن میں نہ رہنا کہ تمہارا بھتیجا یا تمہارا والد اللہ کا نبی اور لاڈلا ہے. تم جیسے بھی عمل کر کے جاؤ، تمہیں اللہ کے عذاب سے، تمہارا یہ لاڈلا بھتیجا یا والد اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے گا. قطعا نہیں، اگر کچھ کر کے نہیں آؤ گے میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا عمل کر کے آؤ، اللہ کو راضی کر کے آؤ، میرے ساتھ تعاون کرو سجدوں کی کثرت میں، یعنی نمازیں پڑھا کرو، پھر میں کچھ کبھی بیشی ہوگی تو سفارش کر دوں گا. نہیں، اگر مکمل کبھی ہوئی میں کچھ نہیں کر سکتا. اب اسے عزم کیجیے کہ یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ مبارک دن آ رہے ہیں، مبارک ایام آ رہے ہیں، مبارک ساعتیں آ رہے ہیں، مبارک اوقات آ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی مبارک، اس کو تو ہم ضائع نہیں کریں گے. لیکن جب تک زندگی ہے یا اللہ ہم وہ اعمال کریں گے جو تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی. انشاءاللہ جب جائیں گے اللہ کے حضور سرخ رو ہو کر جائیں گے. اگر کچھ بھی پلے نہیں ہے اللہ پھر رحم. نوح علیہ السلام کی بیوی کہاں ہے؟ لوط علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبیوں کی بیوی کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر کا والد کہاں ہے؟ قرآن کہتے ہیں یہ سب جہنم کی ایندھن بن چکے. اس لیے کہ عمل صالحہ کے میدان میں پیچھے رہے. بس وہی کامیاب ہے جو عمل صالحہ کے میدان میں آ گیا. فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ رنگ سے سیاہ ہو، کوئی دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن معراج کی رات جب پہنچا، میں نے عرش پر تیری جوتوں کی آواز سنی. میں نے کہا جبرائیل کون ہے جو ہم سے آگے جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے حبیب کون ہوگا، کون ایسا ماں کا لال ہوگا جو تجھ سے آگے چلے؟ یہ تیرا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پہ ہے، جوتوں کی آواز عرش پہ سنائی. کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ اعمال نے وہاں پہنچایا، اعمال صالحہ نے وہاں پہنچایا. صرف نفل. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے حبیب میں وضو جب کر لیتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو، مکروہ وقت نہ ہو تو اس کے ساتھ تحیت المسجد کی بھی نیت کر لیتا ہوں. بس یہ عمل ہے بہت زیادہ. باقی فرائض تو اپنی جگہ، نوافل پہ اتنا بڑا درجہ بھی رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجئے، زندگی مختصر ہے. کل مجھے کسی نے ایک شخص کا وہ ایک بھیجا، ایک چھوٹے سے زمین کے حصے پر اس کا قبر بنا تھا اور بتایا یہ جب مرنے لگا 32,000 جرب زمین کا مالک تھا. اتنا بڑا بنگلہ کہ کبھی کوئی اس میں مکمل چلا بھی نہیں ہے. اتنی بلڈنگیں چھوڑ کے گئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ملا تو وہی 2.5-3 گز کی زمین مل گیا، وہی قبر ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. مزے تب ہوں گے جب اس نے کچھ اللہ کے نام پہ بھی چھوڑا ہو، نہیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے. کتنا کما لیں گے؟ چلو کچھ بھی لے کر نہیں جانا ہے سوائے اعمال صالحہ کے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں خدا کی قسم تم دنیا کے لیے جتنا کماؤ گے سب چھوڑ کے جاؤ گے، آخرت کے لیے جتنا کماؤ گے سب اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم وہ بنے جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. اللہ عمل کی سنت